اسکرین پر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہاں قبر کے چاروں طرف لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ تازہ قبر ہے، یہاں ابھی کسی کا دفن ہوا ہے۔ تو یہاں کا ایک اصول و ایک ضابطہ ہے، سوڈان کی یہ تصویر ہے، وہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ قبر کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں دفن کے فوراً بعد، اور گھنٹوں قرآن کی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں قبر پر بیٹھ کر۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور ہمارے یہاں کا اصول کیا ہے، آپ ملک ہندوستان میں دیکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور ہم اس کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے فوراً بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ بغیر کھانا کھائے کوئی بھی نہ جائے، بغیر کھانا کھائے کوئی بھی نہ جائے۔ اب وہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انتقال کے فوراً بعد جو کھانا چلتا ہے وہ بھائی بڑا تگڑا لنگر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں 15-20 پتیلے تک اٹھ جاتے ہیں بریانی کے۔ ہم نے دیکھا ہے 5-10، یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ کہیں پر جو ہے بریانی بنتی ہے، کہیں اڑد چاول بنتے ہیں، اس میں گوشت بھی بہت ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کی زبان سے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ شادی کی بریانی پھیل ہے جو مرنے میں ملتی ہے، جو تیجے میں ملا کرتی ہے۔ تو بھائی میں نے یہ دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کی اتنی استطاعت، یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھانا کھلائے۔ بہت سو کے یہاں پر بیماری میں پیسہ لگ جاتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ادھر سے 15-20 ہزار کا فوراً یہ خرچ ہوتا ہے، اور ٹوٹل اگر لگایا جائے یوں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ 50-60 ہزار، 1 لاکھ روپے تک کا خرچ اس میں ہو جاتا ہے۔ تو جینا تو مشکل ہو رہا ہے، انسان کما کے کس طرح پیٹ پالتا ہے، لیکن اب مرنا بھی بڑا دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ جو گھر والوں پر بعد میں پینلٹی ہے ایک طرح سے، یہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، قرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ دوری کے ہوتے نہیں ہیں، وہ اتنی دوری کے ہوتے ہیں یا تو وہ آدھے گھنٹے میں یا 15 منٹ میں یا 1 گھنٹہ زیادہ ان کو لگتا ہوگا وہ اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو بھی آج کل آتا ہے دفن میں، اگر کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے وہ پہنچتا ہے، تو آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ ہر ایک انسان اپنی سواری سے چلتا ہے، اس کی پرسنل سواریاں ہوتی ہیں، وہ گاڑیاں لاتا، ماروتی سے آتا ہے، موٹر سائیکل ہے، اور بھی بہت سے سادن ہیں جو لوگ آتے ہیں، پورا پک اپ بھر کے آتا ہے، پورا ٹریکٹر ٹرالی ہوتا ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن وہ چاہے تو گھر جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہ وہیں پہ کھاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بنتا ہے اور اعلان ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ جو دفن ہم نے کیا ہے، ابھی غم تازہ تھا، فوراً بریانی چل رہی ہے اور وہ بوٹی مانگ رہا ہے، اڑد چاول چل رہے ہیں وہ بوٹی مانگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یار مزہ آ رہا بریانی میں، بڑا اچھا بنا ہے، تو یہ کیا چیز ہے یار؟ یہ غم کا ماحول تھا، فوراً گھر والا جو ہے وہ بڑے سسپینس میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ فوراً جو ہے اپنے وارث کی قبر پہ 20 منٹ یا 10 منٹ بھی نہیں ٹھہرتا ہے۔ میں نے دیکھا سب سے پہلے گھر والا ہی مٹی ڈال کے فوراً بھاگنے لگتا ہے کہ چلو مہمانوں کے کھانے کا جو انتظام ہے نا اس کے لیے پلیٹیں اکٹھی کریں اور انتظام کریں، کرسیاں لگائیں۔ وہ اس ٹینشن میں جلدی آ جاتا ہے، وہ اپنے سگے باپ کی قبر پہ، حالانکہ اس کو بیٹھنا چاہیے تھا کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کر وہ وہاں قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، تو مرنے والے کو تسلی ہوتی ہے۔ اگر اس کے گھر کا کوئی اس کی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو جو دہشت ہوتی ہے قبر کی، تو اور نکیرین کے سوالات کا وقت ہوتا ہے، تو اسے تسلی ہوتی ہے جب کوئی قرآن کی تلاوت اس کی قبر پہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ بیٹھے، ہر باپ پہ لازم ہے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو وہ رکے۔ لیکن یہ جو سسٹم چل گیا کھانے کا نا، اسے کہیں نہ کہیں ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مہمان دور کا ہے اور وہ رکے گا رات کو، وہ ٹھہرے گا وہاں پر، تو چلیے ان کے لیے تو انتظام ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چل دور کے مہمان تھے، اب وہ رکے بھی ہیں، ٹھہرے بھی ہیں، غم میں شریک رہیں گے، 2 یا 3 دن رکیں گے، وہ فاتحہ خوانی کے بعد میں جائیں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پورا 500، 1000، 2000، 5000، 10,000 کا انتظام ہوتا ہے، یہ بھائی بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، جو پریوار ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر میں نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر کہ رشتہ دار ہوتے ہیں یا خاندان والے، پریوار والے، وہ مل کے چندہ کرتے ہیں، پھر وہ کھانا بناتے ہیں، تو حالانکہ ایک طرح سے دیکھا جائے یہ ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے،
भूख का वक्त भी होता, कभी कभी होता, लेकिन आप अगर किसी गांव देहात से भी निकलेंगे तो 5-10 किलोमीटर की दूरी पर आपको होटल जरूर मिल जाएगा। आप खा सकते हैं वहां बैठ के आराम से। अगर 100-200 का खाना भी आप खा जाएंगे तो उधर जो 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख का खाना है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। जो पैसे वाला चलिए वो कर देता है, लेकिन गरीब कहां से इंतजाम करे? अगर ना खिलाए तो उसके लिए वही तकलीफ है। तो एक आम ऐलान हो जाना चाहिए, एक मुतलकन ऐलान हो जाए कि अमीर हो या गरीब, खाना कोई नहीं खिलाएगा। हाँ, अगर जो दूर के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो खा के जाएं, कोई हरज नहीं। जो आस पास के हैं वो ठहरे ना, बाइक पकड़े, मोटरसाइकिल, कार, अपनी जो भी टेम्पू ऑटो लेकर आए और निकलने कान दबा के वो घर खाएं अपने। ये सिस्टम आज बहुत ज्यादा जो है बढ़ता जा रहा है और इसमें जो है बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं। शादियों में तो खाने आप देखें बहुत हो गए भैया, तो जिंदों को तो छोड़ नहीं रहे। कम से कम मरने के बाद तो कुछ तसल्ली दे दो, कुछ आराम मिल जाए कि 2 लाख 5 लाख मरीज के जो है बीमारी में उठाया, फिर वो खाने का ऊपर से लोड पड़ जाता है और बहुत खाना होता है। तो बहरहाल मेरा ये पैगाम है, आप क्या कहेंगे कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा।